جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو شب معراج منانے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ میرا جملہ آپ لوگوں کو بتلا دیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اولا تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا عظمت بڑائی و کبریائی یکتائی و تنہائی بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام میں جگہ انبیاء کرام اور رسولان اعظم پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین امام المجاہدین والمتقین امام ثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین اسلام، ویسے تو آپ چھوٹے کام مگر بڑے انعام یہ موضوع سننے والے تھے، آج تیسرا حصہ، لیکن آج کی خطبہ جمعہ کے لیے میں نے اس کو اگلے خطبہ جمعہ کے لیے ٹال دیا. اور آج کے خطبہ جمعہ کا جو عنوان ہے وہ ہے پیغام معراج. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ بازار میں معراج کی گہما گہمی ہے، زور ہے، شب معراج ہے، لوگ تیاری کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے وہ میں بتانے والا ہوں. اس سے پہلے واقعات کو بھی آپ نے سنا ہے، بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہیں، لیکن اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے اور امت مسلمہ کیا کر رہی ہے، موجودہ حالات میں ہمارے لیے معراج سے کیا پیغام ہے، وہ میں آج کے خطبہ جمعہ میں بتانے والا ہوں. میرے دوستو، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تو معراج کب ہوا یہ کسی کو نہیں معلوم ہے، اور ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. معراج تو ہوا ہے، لیکن یہ کب ہوا، کس مہینے میں ہوا، یہ نہ تو اللہ نے بتلایا اور نہ ہی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتلایا. اور مدینے کے اندر 10 سال تھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، 10 سال تھے، لیکن کبھی آپ نے جشن معراج نہیں منایا، شب معراج نہیں منایا. ہمیں اس سے مطلب نہیں. جب یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تو یہ مکہ کا بالکل ہی آخری دور تھا، آخری ایام تھے، ہجرت سے 1 سال پہلے سمجھ لیجئے مکی دور میں یہ ہوا. اور یہ اس وقت ہوا جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر ساتھ دینے والے ابو طالب جو ہے چل بسے تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رفیق حیات جو اپنے مال اور دولت سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کرتی تھی وہ بھی گزر چکی تھی، یعنی کہ سیدہ خدیجہ. یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ مکہ کے اندر مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، مارا جا رہا، پیٹا جا رہا تھا. یہ اس وقت کی بات ہے جب طائف کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتھروں سے مار مار کر کے لہو لہان کر دیا گیا تھا. یعنی کہ مکہ کے اندر، عرب کے اندر مسلمانوں کے لیے حالات بہت ہی زیادہ تنگ کر دیے گئے تھے، مسلمانوں کو مارا اور پیٹا جا رہا تھا. ایسے وقت میں جب ایسا لگ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنے تنہا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، ایسے اوقات میں، ایسے دنوں کے اندر اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اوپر بلایا، معراج بلایا. اور جو حالات تھے معراج کرا کر کے
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے تمام مسلمانوں کو ایک پیغام دے دیا گیا کہ اے مسلمانوں، حالات سے گھبرانا نہیں، حالات کو بدلنے کی طاقت اور قوت یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اس معراج کے ذریعے اللہ نے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ گھبراؤ نہیں، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ جو ذات ہزاروں اربوں کھربوں کلومیٹر کی تعداد میں جو مسافت ہے، دوری ہے، مکہ سے مسجد اقصی اور پھر وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر، جو ذات رات کے ایک حصے میں اپنے محبوب کو سیر کرا سکتی ہے، تو اے مسلمانوں ذرا سوچو، کیا وہ ذات تمہارے حالات کو بدلنے پر قادر نہیں ہے؟ یہ سب سے بڑا پیغام ہے۔ آج دنیا کے اندر بھی دیکھا جائے تو مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہر جگہ پر، ہر ملک میں مسلمانوں کو مارا پیٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کو گھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں معراج سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہوں کبھی بھی ڈرنا نہیں چاہیے، کبھی بھی گھبرانے نہیں چاہیے، اس لیے کہ حالات کو بدلنے کی طاقت اور قوت یہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں۔ وہ اللہ رب العالمین جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو حالات بدلنے کے لیے سبب کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد اقصی سے سیدھا ساتوں آسمان کی سیر کیسے کرا دی، اور اس معراج کے پیغام سے ایک دنیا والوں کو بھی ایک پیغام ملتا ہے، یہ مسلمانوں کو نہیں، یہ تو مسلمانوں کی بات میں نے کہی، اہل دنیا کو بھی اللہ نے ایک پیغام دے دیا تھا۔ کیا دیا تھا؟ کہ انسان اگر چاہے تو کائنات کی تسخیر بھی کر سکتا ہے، وہ سورج اور چاند تک بھی پہنچ سکتا ہے، وہ ستارے بھی گن سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے یہ پیغام دے دیا تھا سفر معراج کے ذریعے کہ جس طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی دوری مسافت صرف رات کے ایک حصے میں طے کر لیا، تو انسان بھی اپنے سفر جو کہ ہزاروں کلومیٹر دوری کا سفر ہو، وہ چند سیکنڈ میں، چند گھنٹوں میں، چند مہینوں کے اندر بھی کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تسخیر کائنات کا بھی درس جو ہے نا معراج سے ملتا ہے، اور آج کل ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان ہوا میں اڑ رہا ہے، انسان چاند پر پہنچ گیا، انسان سورج تک پہنچ گیا، انسان کتنے بڑے بڑے سیاروں کی کھوج کر چکا ہے۔ میرے بھائیوں، اہل دنیا کی چھوڑیے، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، یہ تو میں نے آپ کو سمجھ لیجیے کہ ایک موٹی سی بات بتلا دی۔ دیکھیے آج آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے لوگ کیسے کیسے من گھڑت عقیدے پال لیے، رکھ لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مختار کل ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کے پاس ہر چیز کا اختیار ہے۔ اللہ نے ان تمام باطل عقیدے کی تردید جو ہے نا معراج کے واقعے میں کر دی ہے۔ ذرا غور سنیے اللہ نے کیا فرمایا۔ سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں، پوری رات میں نہیں، لیلن رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ کس لیے؟ لِنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اللہ رب العالمین اپنی نشانیوں کو دکھلائے۔ ابھی آگے کی اس نشانی پر بات کریں گے۔ یہاں دیکھیے اللہ کیا کر رہا ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، دیکھیے اللہ نے یہاں پر محمد رسول اللہ نہیں کہا، ذرا غور سنیے میری باتوں کو، دل میں بیٹھا لیجیے۔ اللہ نے یہاں پر یہ نہیں کہا کہ میں نے محمد رسول اللہ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سیر کرایا، ایسا نہیں کہا اللہ نے، بلکہ اللہ نے کیا کہا، میں نے بندے کو۔ اللہ اکبر۔ اور یہی تو کمال ہے، یہی کمال ہے میرے بھائیو، یہی اصل اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، اے مسلمانوں سن لو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر، جنت کی سیر، جہنم کی سیر، اور سدرۃ المنتہا سے بھی بہت آگے کہاں تک گئے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو کوئی انسان یہ نہ سوچ لے، یہ نہ سمجھ لے کہ وہ الوہیت کے درجے پر پہنچ گئے، وہ جو ہے
محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے سے معبود بن گئے، یہ کوئی نہ سمجھے، بلکہ انسان یہ جان لے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسان ہو کر کے، اللہ کے بندے ہو کر کے وہاں تک پہنچے، اور یہی کمال ہے۔ اسی لیے اللہ نے محمد رسول اللہ نہیں کہا ہے، بلکہ اللہ نے کہا کہ اپنے بندے کو، یعنی کہ ساتوں آسمان کی سیر کر کے بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اور یہ بڑے فخر کی بات ہے، بڑے کمال کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ جو جملہ اللہ نے اپنے محبوب کے لیے استعمال کیا ہے، عبد، اور جو کلمہ شہادت بھی ہے، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، مسلمانوں کو بولنے میں ڈر ہوتا ہے، مسلمانوں کو بولنے میں شرم ہوتا ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ نہیں بولنا، وہ تو نور تھے۔ لیجیے کیسی کیسی باتیں لوگ بولتے۔ نور کے لیے اتنی لمبی مسافت کا سفر طے کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ ان کی عادت میں آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ حضرت جبریل امین کتنی مرتبہ آتے تھے جاتے تھے، وہی لے کر کے آتے تھے جاتے تھے، کتنی مرتبہ آتے تھے بولیے؟ پوری نبوت کے 23 سالہ دور میں حضرت جبریل کے تو یہی تو کام تھا، چند سیکنڈ میں آ جاتے تھے۔ ادھر سوال ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم کیا کریں، ادھر جبریل امین وہی لے کر کے آ جاتے تھے۔ کمال کہاں ہے؟ ایک بندے کا زمین سے اوپر جانا، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ جانا، وہاں سے ساتوں آسمان کی سیر، اور سدرۃ المنتہا سے بہت آگے وہاں تک پہنچ جانا، یہ کمال کی بات ہے، اور یہی شرف اور عزت کی بات ہے میرے بھائیوں، جو اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اختیار کیا تھا۔ تو سب سے بڑا پیغام تو یہی ہے کہ مسلمانوں یاد رکھنا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا کہ دیکھو میں اللہ کا بندہ اس کا رسول ہوں، تو مجھے اللہ کا بندہ اس کا رسول ہی کہو، میری تعریف میں غلو مت نہ کرو۔ دیکھیے، لیکن مسلمانوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عبد، یعنی کہ بندے کے مقام سے اٹھا کر کے معبود کے مقام تک پہنچا دیا۔ کہتے ہیں کہ اب کیا بھی نہیں، جو کچھ لینا ہے لے لیں گے محمد سے، استغفر اللہ، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ یہ جو معراج جو ہوا نا، میں کیا بتلاؤں میرے بھائیوں، کیسے کیسے اسباق ہیں اس کے اندر۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی سبق تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی اس کے اندر پیغام چھپے ہوئے تھے، اور ہمارے لیے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات جو ہے 7 آسمانوں پر الگ الگ نبی اور رسولوں سے ہوئی۔ ذرا غور سنیے، اللہ نے بے شمار نبی اور رسولوں کو بھیجا، کتنا بھیجا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن تمام نبیوں اور رسولوں میں صرف کچھ ہی نبیوں اور رسولوں کی ملاقات اللہ نے آسمان میں کرائی۔ کیوں کرائی سوچیے، اس کے اندر بھی حکمت ہے، وہی بتانے والا ہوں میں۔ جب پہلے آسمان پر گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات بابا آدم سے ہوئی۔ حضرت آدم سے پہلے آسمان پر ملاقات کرانے کی حکمت تھی، سنیے ذرا غور سے۔ حکمت یہ تھی کہ یہ آدم جنت سے نکالے گئے تھے، پہلے آسمان پر تھے، وہ جنت سے نکالے گئے تھے اور پھر یہیں پر آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت آدم کو بتا کر کے یہ پیغام دیا گیا تھا کہ آپ کو بھی مکہ چھوڑنا پڑے گا، آپ کو بھی مکہ چھوڑنا پڑے گا، وہاں سے نکلنا پڑے گا، اور جس طرح سے حضرت آدم پھر واپس آئے اسی طرح سے آپ بھی پھر واپس آئیں گے۔ چلیے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام 2 خالہ زاد بھائی تھے، ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ ان سے جب ملاقات ہوئی تو اس کے پیچھے بھی حکمت تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے بتلا دیا تھا، حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام یہ دونوں خالہ زاد بھائیوں کو یہودیوں کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑا۔ یہودیوں نے ان کے اوپر بھدے بھدے الزامات بھی لگائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اوپر۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات کرا کر کے یہ پیغام دے دیا تھا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان قریب آپ کو اور آپ کی امت کو یہودیوں کی دشمنی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور مدینہ کے اندر کتنے بڑے دشمن یہ یہود تھے، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں، یہ دیکھیے۔ چلیے اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے تیسرے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی۔
حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرا کر کے اللہ نے پیغام دے دیا تھا کہ اللہ کے نبی اکرم مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ یاد رکھ لیجئے کہ دین کی راہ میں، دعوت کی راہ میں اللہ کے لیے آپ کے دشمن کوئی اور نہیں، آپ کے خانوادے والے، آپ کے خاندان والے ہمیشہ رہیں گے، آپ اسے بھگا نہیں سکتے، آپ اسے دور نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجئے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کو بھائیوں نے ستایا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قریش نے ستایا کیا؟ سب سے زیادہ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ستایا گیا تھا۔ ہر ایک انبیاء اور رسول کے پیچھے ایک نہ ایک حکمت ہے۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرائے گی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑا مقام عطا کیا، تو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کرا کر کے اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی اکرم اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ نے کائنات میں سب سے زیادہ آپ کو مقام عطا کیا ہے، اس لیے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے کہا ہم نے انہیں بلند مقام عطا کر دیا، تو آپ کو بھی ہم نے بہت بڑا بلند مقام عطا کیا۔ یہ دنیا والے لوگ آپ کی اہمیت کو نہ سمجھیں، یہ دنیا والے لوگ آپ کے اوپر پتھر برسائے، آپ کو مارے، آپ کو گالیاں دیں، آپ کو برا بھلا کرے، تو آپ اس سے اپنے دل کو ناراض نہ کریں، آپ اس سے ناراض نہ ہو، آپ غم نہ کھائیں۔ ساری کائنات آپ کے ساتھ ہے، آپ کو اللہ نے اتنا بڑا اونچا مقام عطا کیا ہے، نیچے والے کو چھوڑ دیجئے۔ اللہ اکبر۔ پانچویں آسمان پر اور چھٹے آسمان پر دو بھائیوں سے اللہ نے ملاقات کرائی، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان دونوں نبیوں رسولوں کو بھی ان کی قوم نے بہت ستایا، بہت تکلیفیں دی، بہت ہی زیادہ تکلیفیں دی، تو اللہ نے یہ پیغام دیا کہ اللہ کے نبی اکرم اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح سے ان دونوں بھائیوں کو ان کے قوم نے ستایا تھا، اسی طرح سے آپ کی قوم بھی آپ کو ستائے گی، اور اگر آپ مدینہ بھی چلے جائیں گے پھر بھی آپ کو ستایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور کیا کچھ نہیں کیا گیا ہمارے نبی اکرم اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ساتویں آسمان پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو دیکھا کہ بیت معمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کرا کر کے اللہ نے یہ پیغام دے دیا تھا کہ اللہ کے نبی اکرم اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح سے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بیت معمور کے پاس رکھا ہے، اور جس طرح سے ان کو بلندی عطا کیے، اسی طرح سے اللہ رب العالمین آپ کے دین کو بھی اسی جگہ سے بلندی عطا کرے گا جہاں سے آپ کو نکالا گیا تھا، یعنی کہ خانہ کعبہ سے، مسجد حرام سے، وہاں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا، اور پھر اسی جگہ سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کا بول بالا ہوا مکہ فتح ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو معراج کرایا گیا میرے بھائیوں، ہمارے لیے کیا کیا حکمتیں ہیں ذرا سنتے جائیے، کاش کہ ہم اور آپ اس سے سبق سیکھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو جب آگے بڑھنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگے تھے۔ کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے رشک آ رہا ہے کہ یہ جو ہے یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے بعد آئے، لیکن میری امت سے کہیں زیادہ ان کی امت جنت کے اندر ہے، یعنی رشک آیا تھا۔ اس کو سننا اور یاد رکھنا ضروری، اس لیے کہ جو آگے کا جو میسیج ہے وہ بہت ہی اہم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روئے بھی، رشک بھی آیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب واپس لوٹے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پوچھتے کہ کیا دیا آپ کے رب نے؟ کہا کہ میرے رب نے مجھے 50 وقت کی نمازیں دی ہے۔ کہا کہ جائیے آپ جائیے اور کم کرائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رشک آیا تھا اس بات پر کہ یہ جو نبی ہے یہ مجھ سے زیادہ افضل ہے، مجھ سے زیادہ افضل ہے، ان کی امتی میری امت سے کہیں بڑھ کر کے جنت کے اندر جائیں گے، رشک آیا تھا۔ لیکن دیکھیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو آپ کے رب نے کیا تحفہ دیا؟ کہا کہ 50 وقت کی نمازیں، مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ جائیے کم کرائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے سے کمتر درجے کے نبی کے مشورے کو قبول کیا، تو ہمارے لیے ایک سبق ملتا ہے کہ ہم جو ہے مشورہ لے اگر کوئی دے رہا ہے تو۔ جی ہاں سن لیجئے، اور تو اور ہے
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو مشورہ دیا تھا نا، کائنات کے رب کی قسم میرے بھائیو، ویسا مشورہ کوئی انسان نہیں دے سکتا. لوگ تو حسد کرنے لگیں گے. اگر آپ کو کوئی نعمت ملی، اللہ نے کچھ دیا، کوئی مقام دیا، تو لوگ آپ کو کھڈا میں گرانے بولیں گے، بھائی ایسا کر ایسا کر، تاکہ وہ نقصان ہو جانا اس کا. ذرا ہوشیار رہیے. یہاں سیکھیے، ایک پیغام ہے یہ کہ اے لوگوں، اگر اللہ نے کسی کو مال اور دولت سے، نعمت سے نوازا ہے تو اسے حسد نہ کرو، بلکہ اس کو اچھا مشورہ دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اچھا مشورہ دیا کہ جائیے آپ نماز کم کرائیے، میں اپنی امت کو دیکھ چکا ہوں، لوگوں کو دیکھ چکا ہوں. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشورہ دینا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کو مشورہ دیں اور مشورہ لیا کریں. اس لیے کہ جو ہم سے بڑے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا کہ ہاں بات تو صحیح ہے، ان کے پاس تجربہ ہے، مجھ سے پہلے تھے نا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے تھے. مشورہ قبول کر لیا. جب مشورہ قبول کیا تو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اللہ نے نمازیں کم کر دی. دیکھیے مشورہ قبول کرنے میں برکت ہے، مشورہ لینے میں برکت ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ مشورہ لیا کرو، لیکن دیکھ سمجھ کر کے مشورہ کیجیے. ہر کوئی موسیٰ نہیں ہوتا ہے، ہر کوئی موسیٰ نہیں ہوگا، بلکہ لوگ جو ہے نا آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے مشورہ دیں گے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مشورہ قبول کر لیا، اللہ نے نمازیں کم کر دی. لاسٹ میں 5 نمازیں جب بچ گئی تھی، تب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام مشورہ دے رہے تھے کہ جائیے. کہا کہ نا با میں اب نہیں جاؤں گا، مجھے شرم آ رہی ہے. سنیے سب سے بڑا پیغام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ کہنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ میری امت اس کو ادا کر لے گی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر مسلمان کو شرم و حیا والا ہونا چاہیے. اور شرم و حیا یہ دین کا حصہ ہے، دین کا حصہ نہیں بلکہ ایمان کا حصہ ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے. اور بے شرم ہو جانا یہ بے ایمان لوگوں کی پہچان ہے. جب انسان کے پاس شرم و حیا نہیں ہوتی ہے نا تو جو من میں آئے وہ کرتا ہے. کپڑے کھول کر کے بھی ناچے گا وہ انسان. اگر شرم و حیا ہے تو ٹھیک ہے، یہ شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھلا دیا کہ مسلمانوں شرم و حیا والے بنو، بے شرم نہ بن جاؤ. آج کل تو مسلمان ہی سب سے زیادہ بے شرم ہے، اب کیا بولیں گے. کتنا بڑا پیغام ہے، دیکھ لیجئے. صرف اتنا ہی نہیں، دیکھیے جہاں اس واقعے کے اندر ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر مسلمان کو شرم اور حیا والا ہونا چاہیے، وہیں پر ایک بہت بڑا پیغام بھی ہمیں ملتا ہے. ذرا غور سے سنیے اور یاد رکھ لیجئے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ مجھے امید ہے کہ میری امت یہ 5 وقت کی نمازیں ادا کر لیں گی. لیکن افسوس ہے جو امید لے کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس ہو گئے تھے اور 5 سے زیادہ کم کرانے کے لیے نہیں گئے، آج مسلمانوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امید پر پانی پھیر دیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امید جتایا، کہا نہیں مجھے امید ہے، رہنے دیجئے 5 نمازیں، مجھے امید ہے میری امت پڑھ لے گی. ایسا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، امید جتائی. لیکن مسلمان جو ہے آج نماز کو بھول چکا ہے. اللہ اکبر. اور سن لیجئے اور لوگوں کو بھی بتلا دیجئے آپ کہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا نا، جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کو شب معراج منانے کا کوئی حق نہیں ہے. یہ میرا جملہ آپ لوگوں کو بتلا دیجئے. جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کاہے کا شب معراج منا رہا؟ بھائی حلوے پوری کھا رہا ہے، جشن منا رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، پورے سال بھر کبھی نماز نہیں پڑھتا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو امید لے کر کے واپس ہو گئے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ مجھے امید ہے، مسلمانوں نے اس امید پر پانی پھیر دیا. بھلا بتلائیے کہ ایسے مسلمانوں کا حق ہے کہ وہ شب معراج منائے؟ حالانکہ وہ منانا غلط ہے، بدعت و خرافات ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں کامن بات کہہ رہا ہوں. کوئی حق نہیں ہے، انہیں کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ وہ جو ہے شب معراج میں نمازوں کی پابندی، نماز پڑھے، رات بھر جاگے، عبادت کرے، ایسا کرے ویسا کرے. اگر ایسا رہتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بولتے نا کہ بھائی تم لوگ، مجھے معراج کرایا گیا تھا، شب معراج مناؤ. میرے بھائیوں، جو نماز کی بات آ ہی گئی ہے تو ذرا سوچئے میرے بھائیوں، غور کیجئے کہ ہمارے لیے اس کے اندر کیا پیغام ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے جو دین دیا، اس دین کے اندر اللہ نے جتنی ساری عبادتیں فرض کی،
حج ہے، اس کے بعد سے روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جتنی بھی عبادتیں ہیں نا، ان سب عبادتوں کو اللہ نے زمین کے اوپر فرض کیا۔ جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب کو بتا دو کہ مسلمانوں کو یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن جب نماز فرض کرنے کی بات آئی تو اللہ نے جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے قریب بلایا۔ اللہ اکبر، دیکھیے اللہ نے اپنے قریب بلایا اور خود سے دیا، ڈائریکٹ دیا۔ نماز کو فرض کرنے کے لیے اللہ نے بیچ میں حضرت جبریل امین کو نہیں رکھا۔ سوچئے کتنی بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ نماز جو ہے نا ڈائریکٹ اللہ سے ملاقات کراتی ہے۔ نماز کا کنیکشن سیدھا اللہ رب العالمین سے۔ آج مسلمان نماز نہیں پڑھ رہے، اسی لیے تو آج مسلمانوں کی مدد نہیں ہو رہی ہے نا۔ مسلمانوں کا اللہ سے تعلق کہاں ہے؟ ڈائریکٹ اللہ نے آسمان پر بلا کر کے دیا۔ سوچئے کہ یہ نماز کتنی قریب کرنے والی چیز ہے اللہ سے۔ یہ نماز مسلمانوں اور مومنوں کی معراج ہے میرے بھائیوں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے ساتوں آسمان کے برابر بلا کر کے قریب کیا، اور اللہ نے کہا کہ اے مسلمانوں، تم تو میرے محبوب کی امتی ہو، تم مجھ سے دور کیسے رہ سکتے ہو؟ لو مجھ سے قریب کر دینے والی چیز، تم نماز ادا کرو، سب سے زیادہ میرے قریب رہو گے۔ تم سجدے کرو، ایک سجدے کے اندر ایک انسان سب سے زیادہ اللہ قریب رہتا ہے۔ اور بڑی حیرانی کی بات تو سنیے، جو آپ نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا، بڑی حیرانی کی بات ہے کہ معراج کا واقعہ اللہ نے پورے قرآن مجید کے اندر 2 جگہ پر بیان کیا ہے، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم کے اندر، اور دونوں جگہ پر سجدہ ہے۔ اللہ اکبر، دونوں جگہ میں سجدہ ہے۔ اور بقیہ کہیں پر بھی معراج کا واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان نہیں کیا ہے۔ سوچئے ذرا غور سے، جن صورتوں کے اندر معراج کا واقعہ ہے اللہ نے وہاں سجدہ رکھ کر کے بھی یہ اشارہ دے دیا ہے کہ مسلمانوں، اگر تمہیں قریب ہونا ہے نا، مجھ سے قریب ہونا ہے، اگر تمہیں میری قربت چاہیے، تمہیں میری مدد چاہیے، اگر تمہیں دنیا کے اندر چین و سکون سے رہنا تو سجدے کرو، نمازوں کا اہتمام کرو۔ آج مسلمان جشن تو منا رہے ہیں، شب معراج تو بڑے دھوم دھام سے منا رہے ہیں، اب کل دیکھیں گے آپ ہمارے شہر کے اندر کیا ہوگا، لیکن نمازوں کی پابندی نہیں۔ ایسا سمجھ رہے کہ ایک رات نماز پڑھ کر کے ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کے اندر جنت کی بھی سیر کرائی، جہنم کی بھی سیر کرائی تھی۔ اب کیا سمجھے جہنم کو؟ سنیے، اب اسی بارے میں ایک پیغام سن لیجیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک فرشتے کو دیکھا، ذرا غور سے سنیے سب لوگ، آخر میں ہے، سب لوگ ذرا غور سنیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے بھی سفر ہوا ان میں پورے معراج کا، ہر جگہ خوشی خوشی، تمام انبیاء اور رسول نے اور فرشتوں نے سب نے آپ کا خیر مقدم کیا، استقبال کیا، والہانہ استقبال کیا۔ لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک فرشتے کو دیکھا کہ چہرے پر مسکراہٹ ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو جبریل امین نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جہنم کا نگہبان فرشتہ ہے، یہ جب سے پیدا ہوا ہے یہ کبھی ہنسا ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کون فرشتہ ہے؟ جہنم کو دیکھنے والا، جو جہنم کا نگراں ہے، جس کی دیکھ ریکھ میں جہنم ہے، وہ جب سے جہنم کو دیکھا، جب سے پیدا ہوا، کہا کہ وہ ہنسا ہی نہیں ہے، اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہے۔ اللہ اکبر، ایک ہم اور آپ ہیں، جہنم کے تذکرے سنتے ہیں، جہنم کی باتوں کو سنتے ہیں، لیکن ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، مزہ لیتے ہیں۔ لوگ جہنم کی باتوں کا تذکرہ سن کر کہتے ہیں کیا بھی نہیں، وہ سب چلتا رہتا، جنے دن ہم جہنم میں جلیں گے پھر نکل جائیں گے، ہم توحید والے ہیں، ہم تو ایسے ہم ویسے، جہنم میں جلنے کے بعد پھر ہم نکل جائیں گے۔ مولوی صاحب حدیث سنائے تھے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا جنت میں جائے گا۔ یہ لیجئے، کیا آپ جہنم کو معمولی سمجھ لیے؟ یہ جہنم معمولی چیز نہیں ہے۔ پیغام سنیے، غور کیجئے کہ جہنم کو دیکھ کر کے فرشتے نے ہنسنا چھوڑ دیا تھا، اسے ہنسنا کیا نہیں معلوم۔ اور ایک ہم اور آپ ہے، ہمارے نبی جہنم دیکھ کر کے آئے، جہنم کے جتنی بھی عذاب سزائیں اللہ نے قرآن مجید کے اندر بتائی ہے، لیکن ہم تو ہنسنا چھوڑنے کے چھوڑیے کیا، ہم تو زور زور سے ہنستے ہیں، کیا بھی نہیں، سب چلتا رہتا۔ وہ بات کا دیکھیں گے، لوگ ایسا بولتے ہیں، مذاق سمجھ لیے۔ یہ میرے بھائیو، جہنم مذاق کی جگہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کو بھی دیکھا،
اسی واقعے کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جنت کی جو زمین ہے نا بالکل ہموار ہے، خالی ہے۔ حضرت ابراہیم نے ہم کو اور آپ کو سلام سنایا ہے۔ بولے بھائی علیہ السلام، انہوں نے ہم کو اور آپ کو سلام سنایا تو ہم بھی ان کے اوپر درود اور سلام بھیجے نا۔ تمام انبیاء رسول کے اوپر درود اور سلام بھیجنی چاہیے، یاد رکھ لیجیے۔ علیہ السلام کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جو ہے میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہیے گا اور سنائیے گا کہ جنت کی جگہ جو ہے نا بالکل خالی ہے، ہموار ہے، اس کا پانی بہت اچھا ہے، عمدہ ہے، میٹھا ہے، اور اس جگہ پر انسان جتنا چاہے اپنے لیے جھاڑ لگا سکتا ہے، اور سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر بول کر کے اپنے نام جو ہے جنت کے اندر پلاٹ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ دنیا کے پلاٹ کے لیے کتنا لڑتے ہیں، دوسرے کے پلاٹ پر قبضہ کر لیتے ہیں، ناجائز قبضہ۔ یہاں جنت کی پلاٹ بالکل خالی ہے۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنت کے پلاٹ میں اپنے نام سے جھاڑ لگائے، کھجور کے جھاڑ نے، دنیا کے جھاڑ نہیں، سونے چاندی کے جھاڑ، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کھجور کے سونے چاندی کے جھاڑ لگائے تو پھر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خاص طور سے ہم کو اور آپ کو پیغام بھیجا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، اس معراج کے واقعے کے اندر ہمارے لیے سب سے بڑا پیغام تو سنیے کیا تھا۔ وہ یہ تھا کہ مسلمانوں دیکھو، تمہارے نبی جو ہے نا، جن کو تم اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب سمجھتے ہو، محبوب رکھتے ہو، محبت کرتے ہو، وہ اپنی آنکھوں سے جنت دیکھ کر کے آئے ہیں، جہنم دیکھ کر کے آئے ہیں۔ لہٰذا تم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرو اور برے کام سے بچو۔ لیکن مسلمانوں کے پاس کہاں نیک اعمال کہاں ہے؟ بولیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو دیکھ کر کے آئے نا، لیکن مسلمان ان باتوں کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے کہ ہاں بھائی جنت ہے، جہنم ہے، لیکن جنت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے اور جہنم سے بچنے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برے لوگوں کا حال بھی دکھلایا گیا۔ کیسے برے لوگوں کا حال؟ اللہ کی پناہ، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ بہت سارے گناہ کے کام ہیں، لیکن خاص طور سے اللہ نے کچھ گناہوں کا برا انجام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھلایا تھا معراج کے موقع سے، اور وہی برے کام ہم اور آپ زیادہ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سفر معراج کے اندر، معراج کے سفر میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ان کے یہ جو ناخن ہے نا، یہ تانبے کے جیسے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے نا اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل امین، یہ کون لوگ ہیں جو اتنا برا کام کر رہے ہیں، اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جبریل امین نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ایسے لوگ ہیں نا جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے، یہ دو گناہ تو لوگ زیادہ کرتے ہیں، غیبت زیادہ کرتے ہیں اور لوگوں کو بدنام بھی زیادہ کرتے ہیں۔ چپکے چپکے الزام لگا دیتے، چپکے چپکے کسی کی عزت کو برباد کر دیتے، عزت کی نیلامی کر دیتے، کسی کی بیٹی پر الزام لگا دیتے، کسی کی بہو پر الزام لگا دیتے۔ یہ آج کل تو یہ ہو رہا ہے، لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ محبوب غذا لوگوں کی غیبت ہے۔ ابھی نماز پڑھنے کے بعد مسجد کے باہر ہی لوگ غیبت کرنا شروع کر دیں گے، آج مولوی صاحب اللہ کا بول رہا تھا، یہ لیجیے۔ لوگ ایسے ہی مجھے بہت زیادہ ثواب دیتے ہیں، آپ یقین مانیے، بہت غیبت کرتے رہتے ہیں نماز پڑھ کر کے، ان کا ثواب جو ہے نا ایک دوسرے کو ملنے والا ہے۔ دیکھیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ان کے جو ہونٹ ہے نا آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہا کہ جبریل امین، یہ کون لوگ ہیں جن کے ہونٹ جو ہے آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے؟ سنیے ذرا غور سے، آج کل ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں۔ کہا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں، یا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو صرف بک بک کرنا جانتے ہیں، جو صرف لوگوں کو بولتے ہیں کہ نیکی کرو، نیکی کرو، نماز پڑھو، نماز پڑھو، خود عمل نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ آج کل لوگ اکثر ایسی ہے، ہر انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ دین دوسرے کے لیے۔ واٹس ایپ میں دیکھیے لوگ بولیں گے بھائی نماز پڑھو، گروپ میں ایسا کرو ویسا، خود نماز نہیں پڑھے گا۔ ایک مرتبہ ایک بھائی نے میسیج رکھا گروپ میں کہ بھائی جو فجر کی نماز پڑھے ہیں وہ لوگ ذرا میسیج ڈالو گا، تو سب لوگ گئے، سوئچ آف، لوگ لڑائی کر رہے تھے، یہ میسیج ڈالتے ہی سب گئے۔
لوگ مسجد کے لیے لڑائی کرتے ہیں. ابھی بابری مسجد کے بارے میں کتنا ہنگامہ ہوا تھا. بولے نماز پڑھنے کے لیے نہیں پڑھیں گے, بولنے میں بہت آگے. تو جو لوگ بولیں گے دین کی کام, نماز پڑھو, ایسا کرو ویسا کرو, لیکن اگر عمل نہیں کریں گے نا تو ایسے لوگوں کا یہ انجام ہے. اکثر لوگ ایسی, دین ہمارے لیے نہیں ہے, دین دوسروں کے لیے. میں جو کچھ ہی بولتا ہوں نا, یہ جتنے بھی لوگ سنتے ہیں نا, میرے لیے نہیں ہے بولتے, نہیں وہ کس کے لیے بولے, وہ ہمارے لیے نہیں ہے, ایسا بولتے ہیں لوگ. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ دین دوسروں کے لیے, خود بولتے عمل نہیں کرتے, ایسے لوگوں کا یہ انجام ہے. میرے بھائیوں میں کیا بتلاؤں اس معراج کے اندر کیسے کیسے عبرتیں اور نصیحتیں ہیں. معراج کا جو بھی سفر ہوا اس کا آغاز اور اختتام اور وہاں جو انتہا ہے, ہر جگہ پر آپ کو مسجد ہی نظر آتا ہے. مسجد حرام زمین پر, مسجد اقصی زمین پر, وہاں ساتوں آسمان پر بیت معمور فرشتوں کا گھر, وہاں بھی مسجد ہے. پتہ یہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کا رشتہ جو ہے نا ہمیشہ مسجد سے جڑا رہنا چاہیے. یہ بہت بڑا پیغام ہے, سن لیجئے. پورا سفر معراج جو ہے یہ کہاں ہے, مسجد سے جڑا ہوا ہے. تو مسلمانوں کا تعلق اگر مسجد سے جڑا رہے گا تو عروج پر رہیں گے, اور اگر مسجدوں سے رشتہ توڑ لیں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, مسجدیں مہنگی بنا لیں گے لیکن مسجدیں خالی رہیں گی, تو ایسے لوگوں کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا. بہت گہرا رشتہ ہے مسجد کا. آج مسجدیں ویران ہیں, مسلمان ہلاک و برباد ہو رہا ہے. مسجدیں آباد کیجئے, اللہ ہمیں آباد کرے گا. یہ اللہ نے سفر معراج کے اندر پیغام دے دیا ہے کہ مسجد سے رشتہ جوڑو, اللہ تمہیں عزتیں نوازے گا, اللہ تمہیں پوری دنیا کے اندر تمہارا بول بالا کر دے گا, اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اگر تم مسجد سے اپنا رشتہ جوڑو گے تو. اور بھی بہت ساری پیغامات ہیں انشاءاللہ, پھر کبھی ہم آپ کو سفر معراج کا پیغام بتلائیں گے اگلے سال کے اندر. ایسے تو سمجھ لیجیے کہ 30-40 باتیں میں نے نوٹ کی تھی, لیکن اب وقت ختم ہو چکا ہے. لہٰذا میرے دوستو, آج کے خطبہ جمعہ کا جو سب سے بڑا پیغام ہے وہ ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے قریب بلا کر کے نماز عطا کیا تھا. یہ معراج کا سب سے عظیم تحفہ تھا. کیا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ اگر مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں تو انہیں معراج پر فخر کرنے پر شرم آنی چاہیے. جو لوگ شب معراج مناتے ہیں ایسے لوگوں کو معراج منانے کا حق نہیں, اس لیے کہ سال بھر تو نماز پڑھتے نہیں, رات میں ایک دن کل نماز پڑھ لیں گے, بولیں گے ہم جو کامیاب ہو گئے. تو نمازوں کی پابندی کریں گے انشاءاللہ. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو ہمیشہ تادم حیات مرتے دم تک نمازوں 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.